السلام علیکم، ہیپی نیو ایئر 2024۔ جیسے ہم لوگ گاڑی میں باہر نکلے تو ایک دم سے یہ ہوا کہ گاڑی کا جو وائپر ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ آج یہاں پر وارسل تھی، برفانی طوفان کی۔ وارسل کا مطلب یہ ہے کہ وارننگ تھی کہ برفانی طوفان آنا ہے، اور برفانی طوفان جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ شامی صاحب صبح سے لے کے اب تک جو ہے نا کوئی 10 دفعہ گھر کی سیڑھیاں اور سڑک صاف کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی صاف نہیں ہو رہا۔ وہ برف صاف کر کے جاتے ہیں تو وہ برف دوسری اور برف آ جاتی ہے، تو یہ اسی طرح سے سچویشن چل رہی ہے۔ تو پھر میرا خیال تھا کہ آج ہم جھیل کے کنارے جا کے جھیل پہ بیٹھ کے آرام سے کریں گے، بات چیت کریں گے، اور وہ گانا سنا رہے ہوں گے اور میں نظمیں سناؤں گی، اور میں ایک اچھا سا ولاگ بناؤں گی نئے سال کا، ایئر 2024 کے لیے بیسٹ وشز کا۔ تو نظم تو میں گھر کے اندر جا کے آپ کو سنا دوں گی یا اس کے پیچھے لگا دوں گی جو میرے پاس ویڈیو ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ برفیں جو ہیں یہ مسلسل پڑتی چلی جا رہی ہیں، اور میں اس برفانی موسم میں باہر نکل کے صرف اور صرف نیو ایئر وش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اور ہاں، جو ہوا ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرک گاڑی ہے اس کے وائپر نے کام کرنا بند کر دیا، اور جو دوسری بڑی والی گاڑی ہے جو ڈیزل ہے وہ چونکہ استعمال نہیں کی، کیونکہ ہم لوگ تبھی یوز کرتے ہیں جب ساری فیملی نے کہیں جانا ہو، تو وہ برف میں جمی کھڑی ہے، وہ گاڑی باہر نہیں نکل رہی، الیکٹرک والی کا وائپر خراب ہو گیا ہے، اور اب ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ شامی صاحب بیچارے جو ہے نا وہ گھر کے سامنے سے برفیں صاف کر رہے ہیں، اور ابھی میں پھسل کے نیچے بھی گرنے لگی تھی۔ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو میں نے وائکنگز والے جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے برف و برف ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا برفوں کا طوفان، اور یہ میرے جوتے جو فل برف ہو چکے، اور نیو ایئر کی وشز۔ لیکن بات یہ ہے کہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، جتنی مرضی برف پڑ جائے ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ تو ویسے تو نئے سال میں کچھ نیا نہیں ہوتا، یہاں پہ اسی طرح سے برف ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نئے سال تجھ میں نیا کیا ہے۔ اور نیا یہ ہے کہ برف ہے، میں بھی پھر پھسلنے لگی تھی، کیونکہ نیچے پکی برف ہے اور پکی برف کے اوپر ہے کچی کچی برف، اور اس کچی کچی برف میں ہم پھسل سکتے ہیں بہت بہت بیڈلی سم ٹائمز۔ ہاں جی، تو یہ تھی برف کی کہانی، اور پھسلتے پھسلتے بچی ہوں، اور برفیں ہیں کہ پڑتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ ہمیں دیکھتے رہیں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ شامی صاحب گاڑیوں سے مایوس ہو کے اور گلی کے سامنے والی برف کو صاف کر کے اپنے کسی دوست سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی گانا شانا گائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، میں نظمیں پڑھوں گی اور ہم اپنی جو محبت کی داستان ہے نا اس کو کچھ خوبصورت سا موڑ دیں گے، لیکن یہ جو برف ہے اور یہاں کا ویدر ہے یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ مطلب محبت کا اظہار کریں۔ محبت تو ہم کرتے ہی ہیں، محبت کے اظہار کا بالکل بھی ہمیں موقع، ٹائم نہیں ملا۔ دس از ہاؤ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے گھر کے سامنے والا جو بوٹا ہے یہ دیکھیں، اور اس کے اوپر لگی ہوئی لائٹیں بھی ہیں اور برف بھی ہے، اور وہ گھر ہمارا اور ہماری گاڑیاں، یہ دیکھیں یہ برفوں میں پھنسی ہوئی بیچاری گاڑیاں ڈھیروں ڈھیر۔ اور ابھی یہ سڑکیں جو ہے نا ان کو سڑک کو صاف کر کے گئے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ڈھیر برف پڑ گئی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا نیا سال ہے، پہلا دن برف و برف۔ زلفیں ہو جیسے کاندھوں پہ بادل گرے ہوئے، آنکھیں ہیں جیسے مہک پیالے بھرے ہوئے، مستی ہے جیسے پیار کی تم
وہ شراب ہو، چودہویں کا چاند ہو، یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو، چودہویں کا چاند ہو۔ جی ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ، جی ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ، کہہ رہی ہے ہر نظر بندہ پرور شکریہ، خاص کے اپنی زندگی میں کر لیا شامل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا۔ میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں، میری زندگی میں میری آس تم ہو۔ میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں، میری زندگی میں میری آس تم ہو۔ یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا، میرا یہ بھرم ہے میرے پاس تم ہو، مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجیے گا، مکر جائیے گا۔ کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، فقط میرے دل سے اتر جائیے گا، فقط میرے دل سے اتر جائیے گا، بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا۔ کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے۔ لیں جناب، باہر کی برفوں سے نکل کے تو میں نے اپنی بیٹی کے کمرے میں بنا لی ہے باہر ٹی وی لاؤنج میں بالکل ویڈیو ولاگ بنانے یا نظم پڑھنے کا کسی قسم کا کوئی ماحول نہیں ہے، کیونکہ بچوں نے ٹی وی چلایا ہوا اور وہ بھی اونچی آواز میں۔ تو ایک تو نئے سال کی نظم پڑھنی ہے اور ایک محبت کی ڈائری لکھنی تھی شامی صاحب کے ساتھ مل کے، لیکن چلے پہلے نئے سال کی نظم فیض لدھیانوی صاحب کی لکھی ہوئی، جو کہ بڑی زبردست مجھے لگتی ہے۔ ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب، انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی،
تو شکریہ ڈاکٹر صاحب شیئر کرنے کا، اور میں اس کو شامل کر رہی ہوں آج کے اس ویلاگ میں، جس کو بنانے کے لیے میں نے بڑی برفیں ناپی ہیں۔ تو نئے سال کے حوالے سے فیض ردیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، آسمان بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمیں، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے کرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے، جنوری فروری مارچ میں پڑے گی سردی، اور اپریل مئی جون میں ہوگی گرمی، تیرا من دہر میں کچھ کھوئے گا کچھ پائے گا، اپنی میعاد بسر کر کے چلا جائے گا، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، بے سبب لوگ کیوں دیتے ہیں مبارک بادیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں، تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی، فیض نے لکھی ہے یہ نظم نرالے ڈھب کی، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے۔ تو یہ تھی نظم نئے سال کی۔ کیا یہی پیار ہے، ہاں یہی پیار ہے، ہو دل تیرے بن کہیں لگتا نہیں، وقت گزرتا نہیں، ہر پیار ہے۔ تو لیں جناب، پوری کوشش کر لی 2024 کی وشز کے لیے ولاگ بنانے کی، آپ سب سے بات چیت کرنے کی، گڈی میں بھی چلے گئے، گڈی کی سیر کر لی، شامی صاحب کا گانا بھی سنوا دیا، ایک عدد نظم بھی سنا دی، دوسری پھر کبھی صحیح، اور میرا خیال ہے کہ آج کا جو دن ہے نا اس کے ہو گئے پیسے پورے، ابھی جا کے کوئی اچھی سی اسپیس بناتی ہوں اور اس میں آپ لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں اور یہ والی سٹوری سناؤں گی کہ آج کیا کیا کچھ ہوا۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اسپیس میں جن لوگوں سے ملاقات ہوگی ان سے تو ہوگی، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ ایڈونچرس ویلاگ اور وشز کیسی لگیں۔ تو اجازت سے پہلے وہی کہوں گی، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا اور سب لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور ڈاکٹر شیلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔